بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة مصطفى. أما بعد، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نصلی المغرب، ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی پیچھے اللہ کے رسول امامت کرتے اور ہم لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے. فینصرف احدنا، اور پھر نماز مغرب پڑھ کر کے ہم میں سے ہر آدمی واپس لوٹتا. انصراف کے معنی واپس آنا، انصراف واپس آنا. فینصرف، ہم میں سے آدمی کیا کرتا، وہ واپس لوٹتا. نماز ختم ہوتی، نماز پڑھ کر کے جب کوئی آدمی مسجد نبوی سے واپس باہر نکلتا تو لیبصر مواقع نبلہ، تو اپنے تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتا تھا، یعنی اتنا اجالا رہتا تھا. نبی علیہ السلام نماز مغرب پڑھاتے اور اتنے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جب ہم لوگ واپس آتے تو ہمیں کیا نظر آ جاتا؟ کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی تیر چلاتا شکار پر تو تیر کہاں گرا وہ اس کو پتہ، یعنی اتنی روشنی رہتی تھی، اتنی روشنی رہتی تھی کہ وہ نظر آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور آج سامنے کی چیز وہ نظر نہیں آتی. ہاں، یہ دیکھو، یہ جو بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں آ گئی نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، درخت، یہ سب، ان سے جو ہوتا ہے کہ بہت موسم بدلا ہوا ہے. ورنہ دیہات میں دیکھو بہت دیر تک نماز مغرب کے بہت دیر تک دور تک آدمی نظر آتا رہتا ہے. ایک تو ہم لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں، سورج غروب ہوتی ہے اگر جل نہ جائے تو کوئی چیز ہم لوگ کو نظر ہی نہیں آتا، عادی ہو گئی. ورنہ یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو کبھی کبھار سورہ طور تک آپ پڑھ ڈالتے تھے، سورہ طور پڑھ ڈالتے تھے مغرب کی نماز میں. لیکن عام دستور یہ تھا کہ آپ پڑھ کر کے فارغ ہوتے تو ہمیں سے جو آدمی واپس ہوتا وہ باہر نکلنے کے بعد اسے نظر آ جاتا تھا. اگر تیر چلا کے کسی کو نشانے سے مارنا ہے تو اتنی دور تک نظر آتا تھا کہ آدمی کا تیر کہاں گر رہا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا رہا. یہ رافع بن خدیج ان انصاری صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں. چلو، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کہتی ہیں حضرت عائشہ، آتما النبی، اعتما نہیں پڑھنا، فرق ہے. آتما، اصبح، آتما یعنی دیر میں داخل ہوتے، اصبح صبح میں داخل، امسا. آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء، ایک دن نبی علیہ السلام نے بہت تاخیر کی نماز
عشاء میں. نماز عشاء عام طور پر جیسے آپ پڑھتے تھے، ایک دن آپ نے بہت ہی تاخیر کر دی، ویسے نہیں پڑھی بلکہ آپ تاخیر کرتے رہے. حتیٰ ذہبت عامۃ اللیل، یہاں تک کہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا. رات سے مراد مغرب کے بعد سے، ایسا نہیں کہ ہاں ہمارے یہاں تو رات تو شروع ہوتی ہے بھی یہاں سے جانے کے بعد. رات کا مطلب کیا ہے؟ مغرب کے بعد، یعنی کافی ٹائم، کافی وقت گزر گیا. ثم خرج، پھر آپ اپنے گھر سے باہر نکلے. فصلی، اور مسجد میں آ کر کے آپ نے نماز عشاء ادا کرائی. ٹھیک ہے نا؟ جو عام معمول تھا آپ نے اس دن اس سے زیادہ تاخیر کر دی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا انہو لوقتہا، اصل میں تو عشاء کا وقت یہی ہے. سمجھ گئے نا؟ عشاء اصل میں عشاء کا وقت کیا مطلب؟ یعنی ہونا تو یہی چاہیے کہ عشاء کا وقت ایسے ہی تاخیر کر کے اسی وقت روزانہ پڑھیں جیسے آج میں نے پڑھا ہے. یعنی عام دنوں میں اس سے پہلے پڑھ لیتے تھے، پڑھتے آپ وہی تھے، لیکن ایک دن آپ لیٹ کر کے پڑھائے، سمجھ گئے نا، تاخیر کر کے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہو لوقتہا، حقیقت میں اس کا وقت یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خوب تاخیر کر کے پڑھائے، اس کا وقت اصل میں یہی ہے. لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا تب. دیکھیں، یہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہاں سے ایک اسلامی اصول ثابت ہوا. نبی علیہ السلام کو پسند کیا ہے؟ اللہ کو بھی کیا پسند؟ کہ عشاء کی نماز ذرا سا تاخیر کر کے پڑھی جائے، اور بڑی برکت ہوگی بھائی. جتنا کچھ کرنا ہے، کھانا پینا سب کچھ سودا سلوک کر لیں اور تاخیر کر کے عشاء کی نماز پڑھیں گے اور گھر جا کر کے سو جائیں گے تو کئی فائدے. جلدی سو گئے، رات کو نیند کھل جائے گی، تہجد کی نماز ہو جائے گی. دوسری چیز آپ کی صحت اور تندرستی کے ساتھ نیند مکمل ہوئی. تیسری چیز، فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ جو انسان فجر عشاء کی نماز باجماعت پڑھا، فضولیات میں پڑھنے کے بجائے آ کر کے سو گیا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیا، تو اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. بڑا ثواب ہے. لیکن آپ نے ایسا نہ کیا. چاہت تو تھی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ لولا ان اشق علی امتی، لیکن اگر ایسا کروں گا تو میری امت پر یہ بھاری پڑے گا، شاق گزرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے اسلام کا ایک اصول ثابت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خوبی رکھی ہے کہ اس میں لوگوں کی بڑی رعایت کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے قانون پاس نہیں، چلنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ جتنی آسانیاں پیدا چاہیے آدمی کے لیے، سب آسانیاں دے دی ہیں. یہی دین اسلام کی خوبی ہے. ان الدین یسر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
کہ دین اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ آسانی پر ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یسر آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، سختی کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے چونکہ اتنی دیر تک امت کے لیے جگنا بہت ہی بھاری پڑتا، نبی علیہ السلام نے اپنی پسند کو قربان کر دیا، کس کے لیے؟ امت کی آسانی کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو، روایت کیا صحیح مسلم نے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، جتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ بندوں کے چاہیے تھی اتنی آسانی دے دی، اب اس سے بھی آسانی آپ چاہیں نہیں، پردہ کرنے سے چکر آتا ہے۔ کہاں اللہ نے کہا کہ ہاں لکڑی کے نقاب لگاؤ، ہاں سمجھئے نا، یہ تو نہیں نے کہا۔ اب اتنا بھی نہیں کر سکتے، معمولی سا۔ اچھا اب سب کرنے لگے، آج معلوم ہے سودا ہندو عورتیں کر رہی ہیں، او ماشاء اللہ، بالکل صرف آنکھ نظر آتی ہی بس، آستین کھلے، یہ نہیں، یہ کھلے رہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ بالکل پیک ہونا چاہیے۔ گاڑی بھی چلا رہی ہے، پیدل بھی چل رہی ہیں، بس پہ بھی چل رہی ہیں، بغیر اس کے اللہ نے نقاب پہنوا دیا کم وقتوں کو۔ ہندو کافر کیوں؟ اب کہتے ہیں دھوپ لگتی ہے تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اب کسی کو چکر نہیں آ رہا ہے، ہاں، اور کسی کو بھوتنی نظر نہیں آ رہی، سمجھ گئے نا؟ یہی شیطان ہے۔ کرو سب لیکن اس دین کے نام پر نہ کرو۔ دین کے نام پر کرو گے تو مجرم، شیطان مشکل بنا دیتا ہے، اور وہی چیز کرو دین کے نام پر ہی تو بڑا آسان ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، جتنی عورتیں، ارے یار معمولی سے قمیض ڈھانپو، اس کے اندر باقاعدہ، اور آئندہ دیکھو پلاسٹک لپیٹیں گی، وہ کوئی چیز نظر نہ آئے، کیوں؟ اگر دھوپ لگی تو وہ جلد خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اب حجاب تو نہیں ہو سکتا، لیکن دھوپ سے بچنے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ آج کی بات بتا رہے، یہ تمہارے ہندوستان کے بعد آج عالم بنا ہوا ہے۔ جتنی ہندو، جتنی ماڈرن ہوگی زیادہ لپیٹے گی، کیوں؟ اس نے زیادہ میک اپ کیا ہے، اس کو زیادہ سنبھالنا ہے کم وقت کو، سمجھ گئے نا؟ لیکن چھپانا یہی تو کرتے ہیں نا، بالکل پیک۔ اور یہی اگر کوئی اپنی بیوی، تو یہاں سے لے کر کے فرانس تک، یورپ تک بڑی پریشانی، دہشت گرد ہے وہ، کیوں؟ اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اور اس نے شیطان کا حکم سمجھا، تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ میرے بھائی دنیا کے اندر جتنی آسانیاں ہو سکتی اللہ نے سب آپ کو دے رکھے، یرید اللہ بکم۔ اسی لیے ہمارے بعد مبشرین نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ نے جتنی آسانی دی ہے، اگر اس نے آپ کو پسند نہیں ہے، تب اس کے بعد اس سے اب زیادہ جو آسانی چاہے گا وہ دین ہی سے، دین کو خیر بات کہنا پڑے گا، السلام علیکم، گیا وہ دین سے۔ جتنی آسانی آپ کی ہو، اللہ نے سب کچھ، بھئی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لے، دیا نا۔ اب اس پر بھی آپ آسانی چاہیں تو اس کا مطلب کہ ہاں نماز ہی چھوڑیں آپ، اور کیا رہ گیا بھائی؟ قد تبین الرشد من الغی۔ چلو، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر۔ یہاں ایک چیز اور بتا دیا آپ لوگوں کو، بسا اوقات رمضان ہوتا ہے یا غیر رمضان میں لوگ بسا اوقات جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، افضل وقت تو وہی ہے آخر میں پڑھ لیں گے۔ اگر با جماعت اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، با جماعت نماز تراویح ہو رہی ہے، آسانی کے لیے امت امام اول وقت پڑھا دے رہا ہے، تو عشاء نماز اول وقت، کیوں؟ جماعت کی پابندی ضروری ہے، اور یہ افضل عمل ہے، افضل عمل کے لیے جماعت چھوڑی نہیں جائے گی، سمجھ گئے نا؟ چلو، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر
حرو فابردو بالصلاۃ، جب گرمی شدت کی پڑنے لگے، گرمی شدت کی پڑنے لگے تو فابردو بالصلاۃ، تم ظہر کی نماز پڑھو ٹھنڈا کر کے، موسم ذرا ٹھنڈا کر کے۔ فإن شدت الحر، چونکہ گرمی کی شدت من فیح جہنم، جہنم کی کیا ہے، قسم کی سانس ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اب پتہ نہیں آج آپ لوگوں کی سائنس کہاں تک ریسرچ کر چکی ہے، سمجھ گئے نا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرمی اور ایک، اللہ اکبر، غور کرو، جہنم ہے کس کی، آگ کی، لیکن سانس کیسے لے رہی ہے؟ گرمی کی سمجھ تو آتی ہے لیکن ٹھنڈی سانس کیسے لیتی ہے؟ تو ہی گرمی کی سانس، گرم سانس لیتی ہے تو گرمی شدت کی، اور ٹھنڈی سانس لیتی ہے تو دنیا میں۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس لیے جب گرمی شدت کی ہو تو ظہر کی نماز تھوڑی سی کیا کرو، تاخیر کر کے پڑھو، ذرا موسم ٹھنڈا ہو جانے دو۔ ایک دن ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، سورج ڈھل گیا، گرمی کا موسم تھا، حضرت بلال اذان دینے لگے، کھڑے ہوئے، آنے فرمایا ابرد ابرد، ذرا ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو، پھر تھوڑی دیر میں پھر اٹھے، آنے فرمایا ابرد ابرد، ٹھنڈا ہونے دو، پھر اٹھے تو بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا اب مناسب ٹھنڈک ہو گئی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں اذان دینے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا ابردو بالصلاۃ فإن شدت الحر من فیح جہنم، تمام نمازوں کا سوائے عشاء کے ہر نماز کو اول وقت پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ ہر نماز کا اول وقت افضل ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ لوقتہا، لام جو ہے ابتدا کے لیے ہے، یعنی اول وقت نماز پڑھنا، نماز شروع ہوتے ہی اول وقت نماز پڑھ لینا، یہ سب سے افضل اور محبوب عمل ہے۔ لیکن ظہر کی نماز گرمی کا موسم و شدت کی تو اس کو تھوڑا سا تاخیر کرنا۔ اچھا آپ لوگ دیکھ لیں، سورج ڈھلنے کے کچھ دیر کے بعد ہی ذرا دیکھیں گرمی کی شدت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں لگتا کیونکہ ہمیں تو کچھ سب برابر ہو گیا، ورنہ دیہات میں یا چھوٹے قصبے وغیرہ کے لوگ جو ہیں آج بھی ان کا تجربہ ہے، جہاں تھوڑا سورج ڈھل گیا اور تھوڑی دیر رکھے تو موسم میں ٹھنڈک کی تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی اور بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، بڑا فائدہ۔ ایک تو تھوڑا سا سورج کی شدت ختم ہو گئی، نمبر 2 کبھی تجربہ کرو، تھوڑی سی تاخیر کر دیں گے تو اپنے گھر سے آدمی مسجد تک آ پاتا ہے تو دیواروں کے سائے میں آتا ہے، اس لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسے ہی بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی دور تک، لیکن یہ راستہ چلنا بڑا آسان۔ تو شدت کی جب گرمی پڑ رہی ہے تو نماز ظہر کو تھوڑا سا تاخیر کر کے پڑھیں تاکہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور مسجد کے آنے والے لوگ جو ہیں، مسجد میں آنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اور اس حدیث کے مطابق جہنم کی جو سانس لی ہوئی یہ شدت اس کے لپیٹ سے ہم اور آپ بچ جائیں۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن اتنا تاخیر نہ کیا جائے کہ عصر کا وقت ہو جائے،
اتنا تاخیر نہ کیا جائے کہ کیا ہو جائے، وہ عصر کا وقت ہو جائے. جیسے ہمارے ہاں بر صغیر کا رواج ہے کہ بسا اوقات آپ عصر کی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر سے لوگ کیا آتے رہتے ہیں، السلام علیکم، ہم عصر ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں اور آپ کے ہم عصر پڑھنے جا رہے ہیں. اتنی تاخیر بھی نہ ہو. اب ذرا سوچو 3:30 بجے جمعہ کی نماز کوئی نماز ہے؟ 3:30 گرمی کے موسم میں 3-3:30 بجے تک. ایک صاحب کہتے ہیں یہاں سے گیا کراچی، کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہاں کی عادت پڑی تھی اونٹ کی قربانی لینے کے لیے مسجد میں گھس گیا تو کوئی نہیں، نفل پڑھتا آدھے گھنٹے کے بعد آئے. اب مولوی صاحب آئے تو وہ یہ سیرت پر تقریر کرنے لگے تو کہنے لگے 2:30 بج گیا، لیکن ابھی وہ ستارے والا حساب ختم نہیں ہوا تھا. جانتے نا ستارے والا؟ اللہ جبرائیل امین نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ اللہ سے عمر کیا، وہ ستارہ جانتے ہو؟ اب وہ ستارہ 70,000 اتنا ہوگا. کہا 2:30 بج کے ان کا 70,000 ختم ہی نہیں ہوا. اب جمعہ کب پڑھا ہوگا؟ کہا کہ میں گھر غصہ ہو کے نکلا، گھر میں آیا، ظہر کی نماز پڑھ کے سو گیا. ایک ستارے کا بھی سلسلہ نہیں ختم، اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا سوال کرے گا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ عید میلاد کرنے والوں کے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ، وہ ستارے کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ حساب ہر سال 70,000 بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ انسان کیا کرے، وہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، تھوڑا سا تاخیر ہونی چاہیے. چلو، وعن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اشتد الحر، اللہ اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. اے لوگو، روایت یا خمسہ نے اور صحیح کا ترمذی اور ابن حبان نے، اے لوگو فجر کی نماز پڑھو خوب اچھی طرح سے صبح ہو جانے کے بعد. فإنه أعظم لأجوركم، چونکہ یہ تمہارے اجر و ثواب میں بہت اضافے کا سبب بنتا ہے. یعنی تمہیں زیادہ اجر و ثواب کب ملے گا؟ جب تھوڑا سا یعنی اچھی طرح سے صبح ہو جانے کے بعد پڑھو گے. ایک روایت ہے. اور دوسری کہ اسفروا بالفجر، صبح کی نماز پڑھو خوب روشن ہو جانے کے بعد. یہ دوسری روایت میں آیا ہوا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، آیا فجر کی نماز غلس میں پڑھنا افضل ہے یا اسفار میں؟ غلس کہتے ہیں صبح کی جو تاریکی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غلس. طلوع یعنی صبح صادق کے بعد فجر کا وقت ہو جانے کے بعد جو تاریکی رہتی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غلس. اور اسفار کہتے ہیں بالکل روشن ہو جانا. آیا غلس افضل ہے یا اسفار؟ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھتے تھے کس کے اندر؟ غلس میں. گزر چکی ہے نا. اور ایک رکعت میں نبی علیہ السلام دونوں رکعتوں میں کتنا پڑھتے تھے؟ 60 سے لے کر کے 100 آیتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور سلام پھیرتے تب آدمی اپنے بازو والے کو، یہی حدیث گزری ہے نا. وہاں کانا کا لفظ آیا ہوا ہے. کانا یعنی آپ کا اکثری عمل کیا تھا؟ اول وقت پڑھنا غلس. اور یہی آپ کا دائمی عمل تھا. اور آپ کے بعد خلفائے
راشدین کا بھی آفدال جانتے ہیں. صدیق اکبر گلس میں عمر فاروق پر جو حملہ کیا گیا تھا اجالے میں کی تاریکی ہی میں نا تاریکی میں. تو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام میں سے تقریباً سب کا عمل کیا تھا؟ غلط. ائمہ میں ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل. اور آج تک حرمین میں عمل بھی سمجھ گئے نا. حرمین میں آج بھی عمل کیا؟ پورے خلیج کے اندر آپ دیکھیں، پورے خلیج میں صرف سمندر پار کرنے کے بعد ہمارے یہاں جو آتا ہے وہ ان کے ہاں گلس افضل نہیں کیا ہے؟ اسفار. اور وہ بھی اسفار کتنا اسفار. یہ کبھی کبھی شرح وقایہ بھی پڑھنا چاہیے نا، کبھی کبھار شرح وقایہ قدوری بھی پڑھنی چاہیے نا. کتنا اسفار؟ اب ذرا سنو اس کی تفصیل ہے. فجر کی نماز میں ان کی بات بتا رہا ہوں، اپنی نہیں، ہم نے تو اپنی بتا دی الحمدللہ، اللہ کے رسول سے لے کر کیا آج تک. اب ان کی بات سنو. فجر کی نماز میں پہلے قرات کتنی مسنون ہے وہ سمجھو. اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ سبح اسم ربک الاعلی اذا السماء والسماء ذات البروج اذا الشمس کورت. یہ صورتیں جو ہیں اتنی ہی بڑی صورتیں پڑھنا کیا ہے؟ وہ سنت ہے. سنت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پہلے سمجھ گئے ان کے ہاں فجر کی نماز میں 100 آیتیں پڑھنا سنت نہیں. کتنا؟ یہ جیسے اذا والسماء ذات البروج، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ سبح اسم ربک الاعلی اذا الشمس کورت. یہ صورت ہے. کہتے ہیں کہ فجر کو اتنا لیٹ کرنا سنت ہے. ماشاءاللہ. وہ بھی نہیں کہ جائز نہیں، کیا ہے؟ جائز تو ہے ہی ہے، سنت کی بات چل رہی ہے. اتنا لیٹ کرنا سنت ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھائے، نماز پڑھا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے فارغ ہوئے، ربنا آتنا اللہم انت السلام انک السلام، تو انہوں نے کہا امام صاحب آپ کی نماز تو باطل ہو گئی، کیا ہوا؟ یا امام صاحب نے کہا رے بھائیو میں نے تو نماز بغیر وضو کے پڑھا دی ہے. نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا نماز کیا ہے؟ باطل. اب دوبارہ نماز لوٹانے کا ٹائم ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے پہلے دوبارہ نماز پڑھی جا سکے، اتنی تاخیر کرنا سنت ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اگر سلام پھیرنے کے بعد کسی نے بتایا یا کوئی وجہ ہے کہ ہاں نماز کیا ہے دوبارہ لوٹانی ہے، تو لوٹانے کا چانس ہو اتنا ہی کیا ہے، اتنا لیٹ کرو کہ بائی چانس اگر نماز پوری ہونے کے بعد پتہ چل گیا نماز باطل ہے تو امام صاحب کے باجماعت نماز لوٹانے کا ٹائم. اتنا دیر تاخیر کرنا کیا یہ اسفار، یہ سنت ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسفار. اور یہی آج ہمارے یہاں معمول ہے. اذان تو بسا اوقات اول وقت دے دیتے ہیں، بہت ساری مسجدوں میں اذان تو اول وقت دے دیتے ہیں، لیکن اقامت جو ہوتی ہے وہ بالکل جب اجالا ہو جاتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہ جائے، اس کے بعد فلسفہ کیا؟ لوگ زیادہ نماز میں آ جائیں گے، لوگ زیادہ نماز میں آ جائیں گے. نہیں وہ نماز میں وہی آئیں گے چاہے دیر میں پڑھو سویرے جس کو نماز کی فکر ہے. ورنہ امام صاحب کہنے لگے ماشاءاللہ
فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو امام صاحب قرات کر رہے تھے، ایسی زبردست کہ سمجھا کہ شاید سب سے بڑی جماعت وہیں ہے. جو امام صاحب ماشاءاللہ کہتے محلے کی مسجد چھوڑا، پیدل بھاگتا ہوا گیا کہ ہمارے ہاں امام تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ نماز رہے قرات کر رہے ہیں. کہا ہمارے یہاں تو کم سے کم 10-5 آدمی تھے. اس مسجد میں گیا تو امام صاحب اکیلے ہی تھے، وہاں کوئی نمازی آیا ہی نہیں تھے، امام صاحب اکیلے ہی قرات کرے تو ہماری پوری مسجد بھری ہوئی ہے. تو انسان کو جب فکر ہوگی تو چاہے گلس میں پڑھو یا کس میں پڑھو، سار پڑھو. جس کو جماعت کی فکر ہے وہ اس سے بھی آپ تاخیر کریں گے تو اور دیر تک وہ سویا رہے گا، وہ بیٹھا رہے گا. یہ اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل علم کا کیا ہے؟ ہاں، نبی علیہ السلام سے کبھی کبھار، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن جیسے کہ بعض روایتیں آتی ہیں، نبی علیہ السلام سے کبھی کبھار اسفار بھی ثابت ہے. کیوں؟ تاکہ انسان کے لیے وجہ جواز ثابت رہے. اکثری عمل آپ کا تھا کب؟ تاکہ غلط، اور کبھی کبھار آپ نے اسفار بھی کیا ہے، اس لیے جائز ہے. لیکن افضل اور مسنون کیا ہے؟ افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها. بعض لوگوں نے ایک تیسرا قول اور ہے اس میں. ایک تو کیا ہے؟ غلط کا، جمہور کا، احناف کا کیا ہے؟ اسفار. اور ایک قول اور ہے اس میں، 3 قول ہیں. ابتدا کی جائے غلط میں، قرات لمبی کی جائے یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ وہ اسفار ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ اور اس میں کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہے. ابن قیم وغیرہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. قرات لمبی ہوگی تو اس سے فجر کے لیے تھوڑا سا وضو وغیرہ کا بھی مسئلہ بنتا ہے. گھروں میں اب تو الحمدللہ مسجدوں کے اندر ہی ہے، ورنہ بہرحال سب کو ایک ہی وقت اٹھنا بیٹھنا. اگر امام مشکل ہوتا ہے، اگر امام قرات لمبی کرے، ابتدا تو کب کر دے؟ غلط میں، لیکن لمبی قرات کی وجہ سے اسفار ہو جائے تو اہل علم کی ایک سلف کی ایک جماعت کہتی ہے یہ بھی کیا ہے؟ افضل ہی ہوگا، یہ غیر افضل نہیں ہوگا. چلو، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. متفق علیہ. ولمسلم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا نحوہ وقال سجدة بدل رکعة ثم قال والسجدة انما هي الرکعة. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ حدیث بڑی اہم ہے. وہ جو کتاب دیکھ رہے تھے نا، ایک مسئلہ یہ بھی اس میں ہے اور عجائبات میں سے ہے، اس کو سمجھو. پہلے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا، جس نے صبح کی 1 رکعت پا لیا قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کے پہلے فقد ادرک الصبح، تو اس نے صبح کی نماز پا لیا. ومن ادرک رکعتا من العصر، اور جس نے عصر کی 1 رکعت پا لیا سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے فقد ادرک العصر، تو اس نے نماز عصر کو پا لیا. حدیث متفق علیہ ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک شخص بھول گیا تھا یا سو گیا، سمجھیے نا، ایک قصدن نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ بھول یا نوم کا معاملہ ہے. ایک انسان نماز فجر پڑھنا بھول گیا یا سو گیا، وہ اٹھا
تو بالکل ابھی سورج طلوع تو نہیں ہوا ہے، اگر اس نے وضو کر کے نیت باندھ لیا اور نماز پڑھنے لگا، ایک رکعت اگر سورج طلوع ہونے کے پہلے پہلے مل گئی، دوسری رکعت کب ہوئی اس کی؟ تو فقط ادرک الصلاۃ، اس کی نماز ادا ہوگی، اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، اور وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ملے ہمیں، یا مسئلہ پوچھے، ہم نہ سوتے رہتے ہیں، تو ایک رکعت بھی مل گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری نماز۔ دیکھا، یہی ہوتا ہے جب انسان خود سے حدیث پڑھے تب۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دوستو، مجھے بڑی حیرت ہوئی جب شخص کو دلیل پیش کرا کہ ہاں نماز ایسے بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، سمجھا؟ بیٹھا ہے کام کر رہا ہے سب کچھ، اللہ کے رسول نے فرمایا سورج غروب ہونے کے پہلے ایک رکعت مل گئی نماز ہو جاتی ہے، کہاں حدیث کے اندر ہے؟ تو بھائی حدیث تو ہے، لیکن اس نے جو علم حاصل کیا صرف کتاب سے حاصل کیا۔ ضرورت کیا ہے؟ یہی حدیث دیکھو تو بس نہیں بھائی، ایک رکعت مل گئی تو سمجھو پوری نماز مل گئی۔ واللہ ایسے ہم سے یہ بھی پوچھا گیا، ایسا بھی مسئلہ، ایسے لوگ بھی ملے۔ یہ سارا نتیجہ کب ہے؟ کب ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے، یہ انجام ہے اس بات کا کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس کتابیں ہیں اور نیٹ پر ہم بٹن دبا کے جو حدیث نمبر چاہتے ہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمیں یعنی جو استاد کی بغیر علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کتاب سے علم حاصل کرے گا تو امت کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، فائدہ کم پہنچائے گا۔ سوچو کتنی بڑی بات کہی امام شافعی نے، ہاں سمجھ گئے نا؟ جو کتاب سے علم حاصل کرے گا وہ امت کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، یا دین کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، فائدہ کم پہنچائے گا۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ استاد ہونا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علم کے لیے صرف کتاب ہونا کافی نہیں ہے، علم کے لیے ضروری کیا ہے؟ استاد۔ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم۔ بڑی پیاری حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا علم وہی معتبر ہوگا تعلم جو تعلیم لی جائے، استاد کے پاس بیٹھ کر کے جو سیکھا جائے۔ شاید میں نے کبھی بتایا تھا، ہمارے ہاں حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب حسن البیان والے، حسن البیان، صاحب حسن البیان، علامہ شبلی نعمانی نے کتاب لکھی سیرت نعمان، جس میں محدثین کو نیچے دکھا کر کے فقہا کو اوپر رکھا، اور محدثین کے اصول، ان کے ضوابط، ان کے علم پر بڑی تنقیدیں کی، سمجھ گئے نا؟ یہ کتاب جب چھپی، یہ بڑی عجیب سے تاریخ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، سیرت نعمان جب لکھی گئی، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا، اور یہ کتاب جب چھپی تو وہ بڑی کھلبلی مچ گئی، بلکہ اس میں بسا اوقات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعد مسائل کو واضح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آیتوں میں تبدیلی بھی ہو گئی، واو کی جگہ فا اور فا کی جگہ واو، یعنی مصنوعی آیات آ گئی، اور کتاب چھپ گئی۔ جب کتاب چھپی تو بڑی خطرناک، اس وقت یہ ہمارے بر صغیر کے جو مشائخ علماء تھے، ان میں ایک عالم تھے مولانا عبدالعزیز، حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی، یہ بہار کے رہنے والے تھے، اور ان کے ماں باپ نے نکال دیا تھا، تو یہ مظفر نگر میں، مظفر پور میں کوئی مسجد چھوٹی سی تھی، اسی میں آ کر کے مرکز بنائے، تو پورے بہار کے اندر یہ دعوت کا کام کرتے تھے، پورے بہار میں، اور بہت بڑے مناظر تھے،
اور ان کی کچھ سوانح اگر پڑھنا چاہیں تو شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب لاہور سے مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن البیان کو دوبارہ چھاپنا چاہا تو اس کا مقدمہ لکھنے کے لیے مولانا اسماعیل صاحب گجرانوالہ شیخ الحدیث کو دیا تھا، تو تقریباً 60-65 صفحے کا مقدمہ لکھ ڈالا۔ ان کا قلم تو لکھتے ہی جاتے تھے ماشاءاللہ، 60-65 صفحے کا۔ اور ابھی پھر دوبارہ علی گڑھ میں کوئی پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس نے اس کتاب کو نئے تحقیق سے پھر چھاپ رہا ہے، بڑی زبردست کتاب، حسن البیان اس کا نام ہے، حسن البیان سے بڑی زبردست کتاب، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ اس کے 15 دن میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کتنے دن میں؟ 15 دن میں۔ جو کتاب سالوں میں لکھی تھی اس کا جواب انہوں نے کتنے دن میں؟ اس سے جانت اور بہت ذہین۔ جب یہ کانفرنس بنی تھی 1906 کے اندر، تو جو وفد پورے متحدہ ہند کا دورہ کر رہا تھا تو یہ پشاور گئے، اور پورے پٹھانوں کے علاقے میں لوگوں نے شور مچا دیا، وہابی آئے ہوئے ہیں۔ مولانا حافظ عبداللہ غادی پوری بیچارے، حافظ ابراہیم سیال صاحب کوٹی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے، اب کیا کروں، ان سے کون لڑے؟ تو یہ بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا خان بھائی ہم وہابی نہیں، ہم پٹھان ہیں، پٹھان بھائی ہم پٹھان ہیں، ہم تم سے ملنے کے لیے آئے۔ ارے پھر انہوں نے تقریر کی تو پٹھان ڈولی لے کر کے آئے، ہمارا مہمان ہے، وہ دونوں وہابی ہمارا۔ بڑے حاضر جواب تھے یہ مولانا حسن بیان عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو بخاری پڑھتے، مسلم پڑھتے، ترمذی پڑھتے، ابو داؤد، جلالین تفسیر کی کتاب، کہتے تو میرے اتنے ذہین تھے کہ پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ سو جائے یا جا کر کے بیٹھے آرام کریں، چائے پینے کے لیے چلے جائیں دلی کے اندر۔ اور جب دوسرے دن میاں صاحب سوال کریں تو جو لوگ حاضر رہتے تھے ان سے پہلے یہ جواب دیتے تھے، اتنے ذہین آدمی۔ اور میاں صاحب کچھ نہیں بولتے تھے، جو کہ بھائی بڑا آدمی، پرانا آدمی ہے، جو مرضی۔ ایک دن میاں صاحب نے سوال کیا تو حضرت کی گاڑی پھنس گئی۔ اب جلدی جلدی حاشیہ، پرانے زمانے میں حاشیہ کاغذ سے کمی یہاں بھی لکھتے تھے، معلوم ہے پرانی کتابیں دیکھو، بار بار کہا مولوی عبدالعزیز کیا ہوا، میاں صاحب نے کہا کیا ہوا، نہیں وہ جواب دیکھ رہا ہوں، دیکھ لو اللہ اکبر۔ نہ حاشیے میں نہ تفسیر میں، میاں صاحب نے، استاد نے سوال وہ کیا کہ کہیں نہیں مل رہا ہے، آخر کار ہتھیار انما العلم بالتعلم، ہمیشہ استاد کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ گئے نا۔ اب جو گاڑی پھنس گئی تو میاں صاحب نے کہا بیٹے مولوی عبدالعزیز کیا ہوا، نہیں کہا بیٹے اسی لیے استاد کی ضرورت مرد دم تک پڑتی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں ایک گروہ، اللہ کرے پاکستان کو بچائے، لیکن اندازہ لگ رہا ہے وہاں بھی بیماری آ جائے گی۔ ہندوستان میں ایک ایسی بیماری آ گئی، برادر لوگوں، برادر کے برادر کیا کہتے ہیں، ہاں برادر، ہاں ان لوگوں کی، وہ مولوی کو اپنے ہاں تو بلائیں گے، ہاں اپنا اوپر بیٹھے گا، چپراسی ہوگا، وہ مولوی کا استقبال کرے گا اور بیٹھیں گے، تھوڑی دیر میں آپ سفاری سوٹ اور ٹائی اور یہ اب لگا کر کے حضرت آئیں گے، اوپر سے آئیں گے بردر، اور 5 آدمی کیمرہ، یہ دیکھو فلاں مولوی ہمارے یہاں آیا تھا۔ اب بردر جو ہوں گے گوتم بدھ کی طرح 25 فٹ کے، اور مولوی جو ہوگا بیٹھا ہوگا، دعا کرو پاکستان، لیکن اندازہ لگ رہا ہے یہ بیماری اب پاکستان پہنچ جائے گی، اور پھر بعد میں سر پکڑ کر کے جماعت کے لوگ بھی روئیں گے، یاد رکھنا یہ بڑی خطرناک، ہاں اس سے بچو۔ اب ان کے ہاں سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ان کو علماء کی ضرورت نہیں، اسی لیے بردر کی سسٹر جو ہے، اس نے کیا کیا، میں آج ہم کو لیلۃ القدر میں، دیکھو 26 رمضان ہے انڈیا کے اندر اور رات کو شب قدر ہوگی، تو کہنے لگے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، چھوڑ دیا، کیوں،
ہم کو آج لیکچر دینا ہے نا، اس لیے میں نے آج رمضان کا میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے، عذر ہے نا۔ یہ ہے بردر اور سسٹر کا انجام۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہم بھگت رہے ہیں اور ہمیں تجربہ ہو رہا ہے۔ واللہ ہم سے سسٹر پوچھ رہی ہیں، سسٹر یہ نہیں بتائی، بلکہ سسٹر تو یہ مسئلہ کوئی چیز چاہیے تھی، تو انہوں نے اپنے کرامت بیان کی کہ الحمدللہ آج میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، درس ہے رات کو تراویح کے بعد، اور سسٹر جو ہیں آج روزہ نہیں رکھیں گے، کیوں؟ اسٹڈی کر رہی ہیں وہ لیکچر دینے کے لیے۔ یہ ذرا سوچو، ہاں رمضان کو پتا ذرا باپ کی جاگیر ہے، رکھو یا نہ رکھو، سوچو ذرا سا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو استاد سے علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، استاد سے حاصل کریں تو بیڑا ہی نہیں غرق ہوگا۔ واللہ یہ ہم نام نہیں لینا چاہتے، میرے ساتھ میرے پاس مسئلہ آ چکا، اس لیے آپ لوگوں کو متنبہ کر رہا ہوں کہ ہمیشہ استاد سے علماء سے جڑے رہے، ہمیشہ علماء سے جڑے رہے۔ جہاں کوئی بات نہیں نظر آ رہی اس کو علماء سے پوچھ لو، اور جب ہم علماء کی طرف اپنے ہی سے ریسرچ کرنے لگے تو وہی ہے، کوئی 6 مہینے کے بعد اندر نظر آ رہا ہے اور کوئی سال بھر کے بعد ہتھ کڑی لگی ہوئی، کیوں؟ داعش سے جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سارے فساد جو آ رہے ہیں صرف اس بنا پر آ رہے ہیں۔ وہ جاہل نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا ریسرچ کرنے والا سمجھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سمجھتے ہیں ایک نے کتنی حیرت سے بات کہی، ہاں سنا ہوگا آپ لوگ کہ یہ علماء جو ہیں اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے، ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے والے یہ رویت ہلال کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے، ہم سائنس نہ حل کر سکتے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہی بردر لوگ ہیں جو علماء سے علم حاصل کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بتا رہا تھا کہ بات کتنی کیا مطلب ہے۔ دوسری روایتوں میں آیا ہے کیا وضاحت، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا جو شکل یہ ہے، اگر کسی آدمی کوئی سو گیا تھا، اٹھا بھول گیا تھا، اب یاد آیا، تو سورج اب سوچتا ہے بھائی 5 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، طلوع ہوگا، اسے اب ایسا کرو اطمینان سے تھوڑا سا اور آرام کر لو، سورج طلوع ہو جائے گا۔ کیوں؟ سورج طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنا حرام ہے، شیطان سجدہ کرتا ہے۔ یہ کس نے کہا کم وقت شیطان سجدہ کرتا ہے؟ شیطان اتنا ذلیل نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جھکاتا نہیں۔ اللہ اکبر، یہی لوگ کہتے ہیں نا شیطان تو ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، سورج غروب طلوع ہونے لگتا ہے تاکہ لوگ اس کا سجدہ کریں، اس لیے منع کر دیا گیا۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہے کہ انسان اب یہ نہ سوچے نہیں ایک رکعت پڑھتے پڑھتے سورج نکلے، سورج نکلنے کو نماز پڑھنا حرام ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر بھول گئے تھے یا یاد سو گئے تھے اور تمہیں اس وقت نیند کھلی جبکہ ابھی سورج طلوع ہونے کے لیے چند منٹ باقی ہیں، تو سورج طلوع ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ فوراً پڑھ لو۔ اگر ایک رکعت تم کو سورج طلوع ہونے کے پہلے مل گئی تو دوسری رکعت سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ لو، اللہ رب العالمین تمہاری نماز کو ادا قبول کرے گا۔ کتنی آسان سے بات ہے، لیکن یہ سب اتنا سمجھانے کے لیے اس میں تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس میں تو کیا ہے، جس نے ایک رکعت نماز پڑھ لی، سورج پوری نماز پڑھ لی، وہ تو ایک ہی رکعت السلام علیکم، بھائی یہ حدیث کے اندر ہے۔ یہ ساری مصیبت کب آتی ہے؟ جب کہ علماء سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ آگے وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ، اور جس نے ایک رکعت عصر کی پڑھ لیا، پا لیا، کب؟ سورج غروب ہونے کے پہلے، یعنی بھول گیا تھا یا نیند لگ گئی تھی، بالکل سورج غروب ہونے والا ہے اور 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اور 2 منٹ باقی ہے سورج طلوع غروب ہونے میں، تو کیا کریں گے آپ؟ انتظار کریں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کرو کہ اسی وقت تم نیت باندھ کے نماز پڑھ لو۔ اگر ایک رکعت بھی سورج غروب ہونے کے پہلے مل گئی اور 3 رکعتیں کب
ہوئی بعد میں. تو فقد ادرک العصر، تو تمہاری نماز ادا ہوگی پوری، سمجھو عصر کی نماز مل گئی. یہ رب العالمین کا کرم ہے. یعنی انتظار نہ کرو سورج غروب ہونے طلوع ہونے کا، بلکہ فوراً تم ایک رکعت جو ملی پڑھ لو. اب ایک رکعت آپ کو ملی سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے، اور 3 رکعت کب ملی؟ تو نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے. یہ تو بخاری اور مسلم کا روایت. لیکن مسلم کے ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی حضرت عائشہ کی روایت. وہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے من ادرک سجدتن، رکعتن نہیں ہے، کیا ہے؟ سجدتن، جس نے ایک سجدہ پا لیا. پھر وہی بات آئے گی، آدمی تو یہی پڑھے گا بھئی ایک سجدے بھی نماز ہو جاتی ہے، ایک سجدے سے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں. اسی لیے حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ، سجدے سے مراد سجدہ نہیں بلکہ سجدے سے مراد کیا ہے؟ پوری نماز. کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. کیا مطلب ہے؟ رکوع سے مراد پوری نماز. عربی کا دستور ہے کہ جز بول کر کے کل مراد لینا، یعنی کسی جسم کے کسی چیز کے ایک حصے کو بول آدمی استعمال کرتا ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن کیا ہے وہ باقاعدہ پوری چیز مراد ہوتی ہے. تو یہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سجدہ. سجدے سے مراد کیا ہے؟ رکعت. یعنی حضرت عائشہ کی بھی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں صحابہ سے مروی ہے. تو تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک رکعت وقت میں پایا اور باقی رکعتیں وقت کے بعد بھی ملیں گی تو اس کی نماز ادا ہوگی. لیکن یہاں اچھے 5 نمازوں کا یہ کیا ہے؟ ہر نماز کا. لیکن یہاں مغرب اور عصر اور فجر ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ سورج عصر کے بعد سورج پیلا پڑنے لگے جب بھی نماز بنا کی گئی، اور فجر سورج طلوع ہو جائے تب بھی کوئی نماز. اسی لیے خاص طور سے ان دونوں کا. لیکن اگر کوئی انسان ظہر کا اور عصر کا معاملہ آ گیا، سو گیا تھا یا بھول گیا تھا، اگر ظہر ایک رکعت ظہر کی وقت میں ملی اور 3 رکعت عصر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد پڑھے گا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ادا ہوگی. سمجھ گئے؟ یہ تو سمجھ گئی. لیکن اب اس میں ذرا سا نوک جھونک ہے اور بہت سمجھنا ہے. اس کو انشاءاللہ اگلے میں سمجھانا پڑے گا. کیوں؟ حدیث کے ایک حصے پر تو عمل نہیں، دوسرا جو ہے حرام. فجر تو پڑھ سکتا ہے لیکن عصر پڑھے گا تو نہیں، عصر تو ہو جائے گی لیکن فجر پڑھے گا تو نہ جائے تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے وہ مسائل جو حدیث کے خلاف صحیح حدیث کو ترک کیا گیا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب